ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسئلہ یہ ہے TNN نیوز پر، اور میں ہوں آپ کی میزبان زواریہ رحمان۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہم ایک اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ مسئلے کا آغاز کچھ یوں ہے کہ سلطان عبدالحمید غازی صاحب نے فرمایا تھا کہ مکہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اسی طرح مدینہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی انہوں نے خود لیا ہے، جبکہ القدس مسلمانوں کا گھر ہے۔ مسلمانوں کا گھر ہے یا اس کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ مسلمانوں کے اوپر ہے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ واقعہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نماز ہو رہی تھی جب مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر، اور اس کے بعد اب تک کیا حالات چل رہے ہیں، اس سارے مسئلے پر میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری عبدالشکور سرجہ صاحب۔ بہت شکریہ سب سے پہلے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کس طرح سے رمضان المبارک کے مہینے پر حملہ ہوا مسلمانوں پر، لیکن ملک ہمارا خاموش ہے، اسلامی ملک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ فلسطین کی اگر میں تاریخ بیان کروں تو یہ مسئلہ 1948 سے، جب سے ہمارا یہ فلسطین کے اوپر اسرائیل، جس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ناجائز ریاست ہے اور ایک یہودی ایک جو ناجائز قوم ہے جس نے اس ہمارے بیت المقدس اور ہمارے اس فلسطین جیسے ایک انبیاء کی سرزمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ مسئلے کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ لیکن پچھلے 6-7 سال سے ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے، کیونکہ یہ کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی مہینے کا ایک سب سے افضل ترین میں سمجھتا ہوں کہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر وہ اپنی بربریت کرتا ہے ہمارے مسلمانوں کے اوپر۔ وہاں پہ جو مسلمان فلسطین میں جو مسلمان ہماری بہن بھائی جو اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے اوپر وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو یہ مسئلے کا آغاز بیسیکلی وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ بحیثیت پاکستانی یا بحیثیت مسلمان، کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، بھول چکے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، جب آپ نے آغاز میں سلطان عبدالحمید غازی کی بات کی نا، تو یہ سب سے پہلے تو ہم سب کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کریں۔ لیکن میں یہاں پہ یہ موقف اپنانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے 56 ممالک کا اتحاد ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ایک فوج یعنی ایک فورس بنائے جس کے اندر تمام اسلامک ممالک کے فوجی دستے شامل ہوں اور ان کا مقصد ہو کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کریں۔ بطور مرکزی جوائنٹ سیکرٹری آپ کی پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان نظریاتی پارٹی کا موقف اس مسئلے پر بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جلد از جلد GIT بنائے۔ اب وہ GIT اس چیز پہ بنائے کہ پچھلے 4-5 سال میں جتنے لوگوں نے پاکستان سے اسرائیل کے وزٹس کیے ہیں، وہاں پہ اسرائیلی صدر سے ملے ہیں، جس میں سب سے نام فہرست ہے احمد قریشی کا، جو کہ اینکر پرسن ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا، اور اس کے ساتھ اس نے 23 مارچ کی پریڈ کو بھی ہوسٹ کیا ہے۔ تو ایسا بندہ کہ جو اداروں کے ساتھ منسلک ہے، جو پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل کا ایک اینکر پرسن ہے، وہ جا کے اسرائیلی صدر سے مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ فیصل بن خالد جو پچھلے چند دن قبل ہو کے آیا ہے، اسرائیل کے ڈیلیگیشن، پاکستان کا ڈیلیگیشن جو اسرائیل سے ہو کر آیا ہے، تو ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ان سب کے نام میں سمجھتا ہوں کہ 4 شیڈول میں ڈالے جائیں اور ان کی پاکستان کی نیشنلٹی کو ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ نامور اینکر ہیں جو اسرائیل کی فیور میں بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہے گی؟ اس کے بارے میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی اینکرز کے علاوہ اور بھی ہماری کافی NGOs ہے جو اسرائیل کو منوانے کے لیے پاکستان میں کام کر رہی ہیں، میں آج ان کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے پاکستان میں اسرائیل کو منوانے کی کوشش بھی کی تو اس کو سب سے پہلے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا۔ آج سے چند سال پہلے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ایک یہودی ایجنٹ اسرائیلی جھنڈا لگا کے بیٹھا تھا، تو اس کو گربان سے پکڑ کر ملک بدر کرنے والا اگر کوئی شخص تھا تو اس کا نام شہید سیلوی تھا، اور ہم نے ایسے کام بھی کیے ہیں اور ہم نے ایسا موقف بھی اپنایا ہے۔ تو میں ان تمام NGOs کو، ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جو اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں
کہ وہ باز آ جائیں. اگر انہوں نے پاکستان میں اس کوشش کو مزید جاری رکھا تو ہم انشاءاللہ ان کے خلاف قانونی بھی کارروائی کریں گے اور جتنا ہو سکا ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. بطور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا رول آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی ساتھ بیٹھے ہیں, کوئی موقف ابھی تک سامنے نہیں آیا ان کا. دیکھیں, میں وزیر اعظم صاحب کو یہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لاؤڈر اسپیکس لاؤڈرز مور, وہ کیا ہے, اسپیکس لاؤڈر دین ایکشن, کہ آپ اپنا ایکشن کر کے دکھائیں. آپ جس اتحاد کے اوپر, جس سسٹم کے اوپر بیٹھے ہیں, جس عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے, آپ اس ملک کے قاضی ہیں, آپ کے پاس اس ملک کا ایک پورا نظام ہے, آپ ایک پاکستان کے ایک سب سے بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں, تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ OIC کی کانفرنس بلائیں اور اس OIC کی کانفرنس کے اندر یہ قرارداد پیش کی جائے پاکستان کی طرف سے کہ اقوام متحدہ کے اندر یہ چیز کو اجاگر کیا جائے کہ جو اسرائیل ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے, اس ظلم اور بربریت کو فی الفور روکا جائے. کافی چیزیں آپ کی پارٹی نے ہائی لائٹ کی ہیں کافی پریس کانفرنس پر وغیرہ میں, کہ ہمارے ہاں سے ڈیلیگیشن جاتے رہے ہیں اسرائیل سے ملنے, اسرائیل کی جو حکومت ہے ان سے ملنے, باقاعدہ تحفے تحائف لینے دینے کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے. تو کیا پاکستان فلسطین کے معاملے پر سمجھوتا کر چکا ہے؟ اس کا مطلب یہی لیا جائے؟ بہن, آپ کو ایک میں بات بڑی کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں. ہماری جو پاکستانی قوم ہے یہ غریب ضرور ہے لیکن بغیرت نہیں. یہ غربت برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے نظریے کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں, یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی. حکمرانوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیونکہ صرف رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کو جو سیاست وہ کر رہے ہیں, وہ اپنی یہ جو اس کو تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس لڑائی کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں, عورتوں کی طرح لڑ رہے ہیں, بچوں کی طرح لڑ رہے ہیں, اس لڑائی سے نکل کر پاکستان کے لیے سوچیں. پاکستان دن بدن کس طرف جا رہا ہے, ہمیں پاکستان کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں فلسطین, برما اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. کوئی ایسے شخص آپ دیکھتے ہیں کہ جو واقعی فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائے, اسرائیل کو للکار سکے, ان کے خلاف بول سکے؟ میرا قائد شہیر سیالوی, جو پچھلے 6 سال سے, ابھی تو ہماری پارٹی کو بنے 1 سال ہوا ہے, پاکستان نظریاتی پارٹی کو. اس سے پہلے ہم نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے اندر, اس کے اندر بھی ہم نے فلسطین کے اوپر یونیورسٹیز کے اندر سیمینارز کیے ہیں, کالجز کے اندر ہم نے سیمینارز کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور فلسطین کے ایشو کے اوپر کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کن کا, سلطان عبدالحمید غازی صاحب کا, کہ کیا انہوں نے فرمایا تھا کہ القدس کی حفاظت جو ہے وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو بطور مسلمان وقت ہے کہ اب جاگا جائے. فلسطین کے مسلمانوں پر جس طرح سے دوران نماز حملہ ہوتا ہے اور اس کے ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جب مسلمان یکجا ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, تو دنیا کی کوئی طاقت ان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتی. تو اب وقت ہے کہ پاکستانیوں کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے اور مسئلہ کشمیر پر, مسئلہ فلسطین پر اپنی آواز کو جو ہے وہ بلند کرنا چاہیے تاکہ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.